علماء سبیل الاحترام، سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعرضین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بالرؤوف الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خطبہ مسنون کے بعد تلاوت کردہ مقدسہ کے تحت بارگاہ شہنشاہ ولایت، تاجدار طریقت، واقف اسرار رموز حقیقت، سیدی سندی مولائی خواجہ شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدت و محبت کا نذران نیاز پیش کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چار اساس درد منداں، راحت جان عاشقاں، سرور سینے عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، حبیب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود پاک کا اہل عقیدت پیش کرنے اور پڑھیں اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ ایک بار اور درود پاک نذرانہ پیش فرما دیں، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سيد البشر، بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ ایک بار اور درود پاک نذرانہ پیش فرما دیں، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وكما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے۔ رخسار محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا آئینہ، رخسار محمد کو توحید کا آئینہ، گیسو محمد کو رحمت کی گھٹا کہیے،
گیسوئے محمد کو رحمت کی گھٹا کہیے، باقی ہے فضاؤں میں الفاظ خلیل اب تک، باقی ہے فضاؤں میں الفاظ خلیل اب تک، پیغمبر صحرا کی مقبول دعا کہیے، پیغمبر صحرا کی مقبول دعا کہیے، اور اے سیف میرے آقا اسرار کا مخزن ہے، اے سیف میرے آقا اسرار کا مخزن ہے، لولا کلمہ کہیے قدرت کی ادا کہیے، لولا کلمہ کہیے قدرت کی ادا کہیے، سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا، اور پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں سے تبسم کی کرن، پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں سے تبسم کی کرن، غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا، غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا، اور ہم نے سمجھا عرش اعظم ہی اتر کر آ گیا، ہم نے سمجھا عرش اعظم ہی اتر کر آ گیا، جب تمہارا گنبد خضرا نظر آنے لگا، ہم نے سمجھا عرش اعظم ہی اتر کر آ گیا، جب تمہارا گنبد خضرا نظر آنے لگا، اور آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تھے، آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا، اور اے غم ہجر نبی صد بار تیرا شکریہ، اے غم ہجر نبی صد بار تیرا شکریہ، دل میرا کعبے کا بھی کعبہ نظر آنے لگا، کعبے کا بھی کعبہ، دل میرا کعبے کا بھی کعبہ نظر آنے لگا، اور تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، قطرہ دریا میں گیا، دریا نظر آنے لگا، قطرہ دریا میں گیا، دریا نظر آنے لگا، اور تو نے اے زاہد کمال بندگی دیکھی نہیں، تو نے اے زاہد، تو نے اے زاہد کمال بندگی دیکھی نہیں، بھیش میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا، سبحان اللہ، بھیش میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا، بھیش میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا، ان کی یادوں میں جو ٹپکا اشک اختر آنکھ سے، ان کی یادوں میں جو ٹپکا اشک اختر آنکھ سے، منزلت میں عرش کا تارا نظر آنے لگا، منزلت میں عرش کا تارا نظر آنے لگا، بمصطفیٰ برساں خیش رات دی ہموز، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیش کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز سے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، ایک بار اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ ناز میں درود پاک اہدی نیاز پیش فرما دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار اور باواز بلند درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النور الأنوار والسر الأسرار والسيد الأبرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ کلام مجید و فرقان حمید کی بڑی مشہور و معروف ہے مبارکہ، جس کی تلاوت کو شرف حاصل کیا، مجھ سے ماں قبل حضرت قبلہ صاحب نے بہت بہترین و معنی خیز خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پسند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
چونکہ آج کی مقدس و مسعود محفل پاک سلسلہ چشت اہل بہشت کے ایک روشن چراغ خواجہ خواجگان سیدنا و مولانا خواجہ شرف الدین بو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آپ سے فیوز حاصل کرنے، آپ کے اسم گرامی سے برکتوں کے حصول کے لیے اور آپ کی نگاہ فیض اثر سے فیضان حاصل کرنے کی غرض سے اس مقدس محفل کو منعقد کیا گیا۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ ہمارے حضرت امام حمام مرشد الانام حجت الایمان والمومنین حضور شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ سیدی سندی مرشدی مولائی سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مد ظلہ النورانی کے مبارک کلمات سے میں نے اس کا آغاز کیا۔ ایک بات مجھے یاد آتی ہے جو آپ اکثر اپنی گفتگو میں ارشاد فرماتے تھے کہ تقریر اس وقت تک مناسب ہے جب تک آنکھ کھلی رہے منہ بند رہے، اور جب منہ کھل جائے اور آنکھ بند ہونے لگے تو تقریر بہتر نہیں ہے بلکہ تقریر کا اختتام بہتر ہے۔ میرا یقین ہے کہ ابھی تک تو الحمدللہ آنکھیں بھی کھلی ہے اور فضل الہی سے دل بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اسی فیضان کو لوٹنے کے لیے آج یہاں موجود ہیں جس کو اللہ نے اپنی معرفت کا جام نہیں اپنی معرفت کا ساگر بنایا ہے۔ بندہ اپنے معبود کی تعریف کرے، چھوٹا بڑے کی تعریف کرے، شاگرد استاد کی تعریف کرے، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی۔ مگر اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرے، کوئی شاگرد ایسا ہو جس کی استاد تعریف کرے، مرید تو پیر کی تعریف کرتے ہی ہیں، مگر وہ ایسا مرید ہوگا جس کی تعریف اس کا شیخ کرے، اس کا پیر کرے، امتی رسول کی تعریف کرے، تو یہ بات تو واقعی ہے۔ مگر وہ امتی کیسا باعظمت ہوگا کہ اس کا رسول اس کی تعریف کرے۔ بہت ساری مثالیں ہمیں ملے گی اسی دھرتی پر، اسی کائنات میں۔ رب ذوالجلال نے ہم سے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں، تم مجھے یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں، تم ہماری بڑائی بولو ہم تمہیں بزرگی عطا فرمائیں، تم ہماری پاکی بولو ہم تمہاری روح کو طہارت عطا کریں، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں۔ یہ ذاکرین کے تعلق سے ایک جماعت ایسی مخصوص جماعت جس جماعت کو اللہ نے اپنی غیر نہیں کہا بلکہ اپنی محبوب جماعت کہا، اور اس جماعت پر اللہ نے اپنی ولایت کی مہر لگائی۔ ارشاد فرمایا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ
علیہم ولا هم یحزنون، اے لوگو تم سب میرے بندے ہو، مگر تم میں ایک ایسی مخصوص جماعت ہے جو میرے ولی ہے، جو میرے محبوب ہیں، اور جو میرے محبوب ہیں ان کی شان کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال ہے۔ اچھا، ان کی پہچان بھی کرائی گئی، ان کی معرفت بھی کرائی گئی، ان کے تعلق سے ان کی علامتیں بیان فرمائی گئی، ان کی نشانیاں کہی گئی۔ خدا کے ولی، اللہ کے مقربین، رب نے فرمایا جو میرے ولی ہیں انہیں خوف نہیں، جو میرے ولی ہیں انہیں غم نہیں، جو میرے ولی ہیں وہ حزن و ملال سے پاک ہیں۔ یہ اس کا ارشاد ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ ولایت کی جو معرفت پہچان ہے وہ ہماری اپنی عقل سے نہیں، کوئی ہوا میں اڑے تو وہ ولی نہیں ہوتا، صرف پانی پہ چلے ولی نہیں ہوتا، آگ کے اوپر دوڑ جائے ولی نہیں ہوتا۔ ابھی ساری تفصیلات آپ سن چکے، وہ گاگر میں ساگر والی مثال آپ سب سن چکے، میں مختصر میں یہ عرض کر دوں، ہم اپنی عقل سے سمجھیں، اپنی عقل سے پہچانیں کہ یہ ولی ہے۔ یہاں بیٹھتے ہیں وہاں کی بات کہہ دیتے، یہاں بیٹھتے ہیں وہاں کی خبر دے دیتے، اور کچھ جاہلوں نے تو بنائے رکھے بہت سارے پیر، بہت سارے ولی، سارے ہاتھ کی ساری انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اور لوگ بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا درویش ہے، بال بکھرے ہوئے بڑا درویش ہے، لمبی زلفیں رکھی ہوئی بہت بڑا درویش ہے۔ یہ آج لوگوں کی پہچان کا ایک ذریعہ ہو گیا ہے۔ اپنی عقل سے تم جس کو مانو گے وہ طبیعت ہوگی، اور خدا کے کہے سے جسے مانو گے وہ میرے رسول کی شریعت ہوگی۔ تو رب نے بھی ولایت کی نشانیاں بیان فرمائی، کہیں نہیں ملے گا قرآن مجید میں کہ جو ہوا میں اڑے وہ میرا ولی، جو پانی پہ چلے میرا ولی، جو آنکھ بند کر کے دیکھ لے میرا ولی، قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ ولی کو پہچاننا ہے تو یہ پہچان، ولی کو پہچاننا ہے تو اس طرح پہچان، بلکہ رب نے ارشاد فرمایا ولی کو دیکھنا ہے، ولی کو پہچاننا ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو میرے محبوب پر ایمان لایا اور جس نے میرے محبوب کی شریعت کو پکڑے رکھا، اور جس نے رسول کی شریعت سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا، تو جتنا بڑا متقی ہے وہ بڑا میرا ولی، جو جتنا بڑا پرہیزگار وہ اتنا بڑا ولی، جو جتنا بڑا متقی اتنا بڑا ولی۔ تو ولایت کے لیے ہوا میں اڑنا نشانی نہیں ہے، ولایت کے لیے نبی کی پیروی، جو جتنا بڑا شریعت والا وہ اتنا بڑا ولی، جو جتنا بڑا شریعت، اور شریعت و طریقت یہ کوئی الگ الگ شے نہیں، بلکہ شریعت ہی سے نکلنے والی ایک شاخ کا نام طریقہ، شریعت سے نکلنے والی شاخ، شریعت اصل ہے، شریعت رسول اصل ہے، یہ درخت کا تنا ہے جس کو ہم جڑیں کہتے ہیں، اس جڑ کا نام شریعت ہے، اور اس جڑ سے جو درخت نکلے اب پھولے گا، پھلے گا، پھیلے گا، تو ایک شاخ نکلے گی، یہ طریقت والی ہے، یہ حقیقت والی ہے، یہ معرفت والی ہے، یہ جو اب اس میں جو جتنا زیادہ شریعت والا وہ اتنا بڑا حقیقت ہو۔ تو ہم جس کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ کسی معمولی بزرگ کی محفل نہیں ہے، یہ شریعت کا بھی سنگم ہے، طریقت کا بھی سنگم، مرج البحرین کہہ لیجئے، شریعت و طریقت کا مرج البحرین کہہ لیجئے، حقیقت و معرفت کا مرج البحرین کہہ لیجئے۔ ایسا شریعت والا کہ جس نے حالت جذب میں بھی کبھی شریعت مطہرہ کے خلاف کام نہیں کیا، حالت جذب میں
مجذوبیل کس کو کہتے ہیں؟ وہ جسے نہ اپنا ہوش ہو نہ غیر کا ہوش ہو. مجذوب ہماری زبان میں، گجراتی بھاشا میں، ہماری زبان میں گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ مستان. مستان، یہ مستان ہے. اچھا، مستان کی شان کیا ہوتی ہے؟ جس کو ہم مستان کہتے ہیں، ہماری زبان میں اسی مجذوب کو مستان کہتے ہیں. تو مستان کیا ہوتا ہے؟ وہ جو خدا کے ذکر میں اتنا فنا ہو جائے کہ اپنی ہستی کو مٹا دے اور صرف خدا ہی کی ہستی باقی رہے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا. یہ مستان کی شان ہے، مست وہ ہے. ہمارے شیخ خواجہ خواجگان مرشد کونین سیدنا بابا فرید مسعود گنج شجر چشتی اجودنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو مستوں کی مستی یعنی مجذوبیت ہے، یہ مجذوبیت یہاں کا رنگ نہیں ہے. جب اللہ نے عالم ارواح میں الستو بربکم بلا تھا، یہ تبھی سے نشے میں ہے. اور جب قیامت میں آئیں گے تو ان کے نشے کی شان یہ ہوگی کہ ان کی گدڑی کے ایک ایک تار کے ساتھ امت رسول کے 70,000 لوگ لٹکے ہوئے ہوں گے اور یہ سب کو جنت میں لے جائے. واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ مستان ان پر دل کی جو کیفیت ہے، یہ جذب کی کیفیت یہاں سے نہیں ہوتی، وہیں سے آئی. یہ الستو بربکم کا نشہ ہے. جب انہوں نے محبوب کی زبان سے سنا تھا کیا ہم تمہارے پالنہار نہیں ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جب انہوں نے اس قول کو سنا تھا تو وہ ایسے بے خود ہو گئے اور وہ ایسے مستی میں آئے کہ وہ وہیں سے کہہ رہے ہیں ہاں ہمارا رب تو ہی ہے، ہاں ہمارا رب تو ہی ہے. اور وہ اس نشے میں ایسے گم ہوئے کہ نہ اپنی شان رہی نہ غیر کی پہچان. اور جسے نہ اپنی شان ہو نہ غیر کی پہچان ہو اسی کو مجذوب کہتے ہیں. اسی کو مجذوب، وہی مست اعلی ہے. دوستو ایسا مست اعلی جس کو نہ اپنی پہچان ہو نہ غیر کی پہچان ہو، ہمیشہ حالت جذب میں رہتا ہو. مگر ہمارے امام فرماتے ہیں کہ سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی شریعت مطہرہ کا مقابلہ نہیں کرے، کبھی شریعت مطہرہ کا مقابلہ نہیں کرے گا. یعنی سچا مجذوب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شریعت کے تابع رہتا ہے، مست ہے، رسول کی شریعت کے تابع ہے، مجذوبیت ہے، نبی کے قانون کے تحت ہے. یعنی مستی بھی ایسی مستی جس مستی میں نبی کے قانون سے زیادہ بال برابر بھی تجاوز نہ ہو جائے. اور ہم جس مست کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ ایسا مست ہے کہ اس نے ہمیشہ شریعت رسول کو مد نظر رکھا. حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ شرف الدین، جس کی ذات سے دین کو شرف ملا، جس کی ذات سے دین کو فخر ملا، جس کے وجود سے دین کو شان ملی، جس کی شان یہ ہے کہ ایسا وجود کہ اس نے اس دین میں دینداری کو ایسا اختیار کیا کہ وہ بھی اللہ کے رسول کی شریعت کا پیرو رہا، اور ان کے جتنے متبعین تھے ان کو بھی انہوں نے شریعت کا پابند شرع بنایا. میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ذات ہے اور کیا شان ہے. سلسلے چشت کے ویسے ہر بزرگ
جتنے بھی مشائخ سلسلے چشت میں ہوئے وہ آفتاب و مہتاب کی طرح ہوئے. اپنے زمانے میں سلسلے چشت کا ہر پیر سورج کی طرح. غریب نواز جب تھے تو وہ ہندوستان میں سورج تھے. آپ کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شان شمس کی سما کی طرح. آپ کے بعد حضرت گنج شکر کی شان سورج کی طرح. آپ کے بعد محبوب الہی کی شان چمکتے آفتاب کی طرح. آپ کے بعد روشن چراغ دہلی کی شان چمکتے ہوئے سورج کی طرح. آپ کے بعد اکی سرا جائنے ہند کی شان چمکتے سورج کی طرح. ان کے بعد علاؤل پنڈوی کی شان چمکتے سورج کی طرح. اور ان کے بعد مختوم اشرف جہانگیر سمجھانے کی شان یہ چمکتے سورج کی طرح. سلسلے چشت کا ہر پیر اپنے زمانے کا سورج ہے. وہ جہاں گیا روشنی پھیلاتا گیا. جہاں رہے لوگوں کو چمکاتے رہے. جس علاقے میں رہے اس علاقوں کو اپنے شعاعوں سے مستفیض کرتے رہے. حضرت سیدنا خواجہ شرف الدین بھی معمولی ذات کا نام نہیں ہے. بختیار کاکی کے محبوب خلیفہ کا نام حضرت بابا حضرت سیدنا شرف الدین حضرت ابو علی شاہ قلندر. شاہ قلندر یہ روایتوں میں آتا ہے آپ خواجہ قطب کے خلیفہ. کسی نے کہا حضرت قطب کے خلیفہ کے خلیفہ, کسی نے کہا محبوب الہی کے خلیفہ. مگر آپ کہیں سے بھی جوڑ دیجئے خلیفہ تو خواجہ قطب ہی. سرکار خواجہ قطب الدین کے خلیفہ حضرت عاشقان عاشق رضی اللہ تعالیٰ, عاشقان عاشق باخدا ان کے خلیفہ حضرت خواجہ شرف الدین. جب انہوں نے اپنے شیخ سے شرف بیعت حاصل کیا تو پیر نے معرفت کا وہ جام پلایا کہ نہ اپنا ہوش رہا نہ غیر کا ہوش رہا. مگر دوستو آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے, الحمدللہ میرا یہ یقین ہے کہ اس پوری مجلس میں کوئی بھی اولیاء کا منکر نہیں ہوگا. جتنے بھی آئے ہیں یہ سب کے سب ولیوں کے چاہنے والے ہی ہوں گے. یہ ہمارا یقین ہے. کوئی آئے گا نہیں, سب ولیوں کے چاہنے والے. تو یہ بات ضروری ہے کہ یہ کہہ دے کہ ولایت کو تو سبھی مانتے ہیں مگر ولی کا عمل مانو یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ولی کا کردار مانو یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ولی کے اعمال دیکھو, ان کا اخلاق دیکھو, انہوں نے کیا کیا تھا وہ دیکھو, انہوں نے زندگی کیسی گزاری وہ دیکھو. اس لیے کہ یہ جتنے خواجگان ہیں سب کی فہرست اگر بنائی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خواجہ معین الدین کے بعد ان کا ہر آنے والا خلیفہ معین الدین نظر آ رہا ہے. ہر خلیفہ معین الدین نظر آ رہے ہیں. وہ جہاں رہے دین کو پھیلاتے رہے. غریب نواز نے دین پھیلایا, ان کے بعد خواجہ قطب نے دین پھیلایا, ان کے بعد گنج شکر نے دین پھیلایا, ان کے بعد حضرت خواجہ نظام نے دین پھیلایا, ان کے بعد حضرت علاؤالدین علی احمد صابری کلیری نے دین پھیلایا, ان کے بعد حضرت خواجہ شرف الدین ابو علی شاہ قلندر نے دین پھیلایا. یہ دین پھیلانے والے لوگ جو ہیں صرف ولایت کے دعوے دار نہیں تھے, رسول کی شریعت کے پاسدار, شریعت رسول کے پاسدار تھے. آج سب سے زیادہ ضرورت اگر ہم کو ہے تو وہ ہے شریعت کی پیروی کرنے کی. اس زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت شریعت کی پیروی. حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مست تھے اور کتنی بڑی شان تھی آپ کی, آپ سن چکے. اور میں ایک بات اس میں اور بھی آپ کو بتا دوں, ہمارے مشائخ خانوادہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ میں ایک بہت ہی برسوں سے ایک نیاز چلی آ رہی ہے جس کو سہمنی کہتے ہیں.
آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا اور بہت سارے خوش قسمتوں نے اس کو کھایا بھی ہوگا. سہمنی والی نیاز ہمارے مشائخ کے سلسلے عالیہ اشرفیہ میں بڑے بڑے بزرگوں نے یہ نیاز کی ہے. بڑے بڑے بزرگوں نے یہ نیاز کی ہے. 3 من کی یہ نیاز جو کھانا بنایا جاتا ہے اور غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، یہ کس کی ہوتی ہے؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر کی. سیدنا ابو علی شاہ قلندر کی یہ نیاز ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ یہ ارشاد فرماتے اور ان کا یہ عمل ہے. خود میں نے اپنے پیر حضور شیخ الاسلام کے مکان میں اس نیاز کو کھایا. سارے مشائخ کے سلسلے شرفیہ یہ نیاز کرتے ہیں. کیسے ہوتی ہے کہ اگر کسی کا کام نہ ہو، مشکل میں پھنس جائے، پریشانیاں گھیر لے، اگر کوئی آفت زدہ ہے، اگر کسی کو حاجت ہے اور اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، وہ دل میں خواجہ شاہ ابو علی شاہ قلندر کو یاد کر لے اور وہ یہ نیت کر لے کہ اگر میری حاجت پوری ہوئی تو نیاز کروں گا. ہمارے مشائخ فرماتے تم نیت کرو، ابو علی اس کی حاجت کو پورا کرے گا. اتنے بڑے پیر کہ ہم نیت کریں انہیں معلوم، ہم ارادہ کریں انہیں معلوم، ہم دل میں سوچ رہے کہ ہم کریں گے انہیں معلوم. اتنے بڑے پیر مگر شریعت کا عالم. اس مست الست کی شان دیکھیں. ایک بار حالت جذب میں، مجذوبیت میں، مستانی دیوانگی والی حالت، کئی دنوں تک مجذوبیت کا غلبہ رہا. دیوانہ وار پھرتے تھے پورے دہلی میں، اور اسی طرح کئی دن، کئی ہفتے، مہینے گزر گئے. دہلی کے قاضی حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی رحمت اللہ علیہ، ان کو لوگوں نے بتایا کہ یہ مجذوب ہے اور کئی مہینوں سے ایسے ہی گھوم رہے ہیں، خواجہ قطب کے خلفاء میں ہے، مگر ان کی مونچھیں حد سے زیادہ بڑی ہے کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، حضور کی سنت کے خلاف. حضرت قاضی ضیاء الدین سنامی نے اپنے ہاتھ میں کینچی کو پکڑا اور کینچی پکڑ کے تلاش میں نکلے. کہاں ہے ابو علی شرف الدین؟ کہاں ہے شاہ قلندر؟ ہم آج اپنے ہاتھ سے اس کی مونچھوں کو کتر ڈالیں گے کہ ہمارے خواجگان کے خلیفاؤں میں بھی کوئی ایسا نہ ملے جو سنت رسول کے خلاف کام کرنے والا. انہوں نے تلاش کیا، ایک مقام پہ ملے، مجذوبیت کا عالم ہے، مستانگی دیوانگی، کسی کو قریب جانے کا آپ کے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ قریب جائے. مگر قاضی ضیاء الدین انہوں نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور پھر وہ کہنے لگے ہم شریعت رسول کی پاسداری میں تمہاری مونچھوں کو کم کرنے کے لیے آئے ہیں. اپنے ہاتھ سے قاضی ضیاء الدین سنامی نے ابو علی شاہ قلندر کی داڑھی کو پکڑا اور داڑھی پکڑ کے مونچھیں کترنے لگے. مونچھیں بالکل کم ہو گئی، چلے آیا. دوسرے روز جب ہوش آیا تو اپنی مونچھوں پہ ہاتھ پھیر رہے، پوچھ رہے کس نے کاٹا؟ قاضی نے کہا کس لیے کاٹا؟ شریعت کی تابعداری میں. کیوں کاٹا؟ شریعت کی تابعداری میں. تو حضرت شرف الدین ابو علی شاہ قلندر اپنے داڑھی کو پکڑ کر اسے چومتے ہیں، بوسہ دے رہے اور بوسہ دے کے فرماتے زہ نصیب، یہ خوش نصیب داڑھی ہے جو رسول کی تابعداری میں پکڑی گئی، جو رسول کی تابعداری میں سنت رسول کی فرمانبرداری میں پکڑی گئی. اے قاضی ضیاء الدین،
خاندان کے لیے بھی دعا ہے۔ آپ ذرا خیال کریں، اتنے بڑے مردان خدا، حالت جذب کا یہ عالم، اور ابھی آپ سن رہے تھے اگر کہیں تو پتھر سے بچہ نکل آئے۔ زبان، جس کی زبان کی یہ شان کہ زبان سے جو بول دے وہ ہو جائے، وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر، ان کو اللہ نے مقام ہی کچھ ایسا عطا فرمایا تھا، درجہ ہی کچھ ایسا عطا فرمایا تھا۔ یوں تو سلسلے اشرفیہ کے، سلسلے چشتیہ کے، سلسلے قادریہ کے بہت سارے بزرگ اور اکثر بزرگ صاحب کرام، سارے اولیاء صاحب کرام، مگر یہ جو شان ہے، شان کرامات، اس کو اللہ نے انوکھے انداز میں سلسلے چشتی میں رکھا، انوکھے انداز۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی میں حالت جذب میں بھی کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ ہم جس کے محفل میں موجود ہیں، اس سلسلے کی جان اور ہم ہندی مسلمانوں کی شان، خواجہ خواجگان مرشد ہندوستان سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین لے کے آئے۔ حضور نے فرمایا آپ کا نام کیا تھا؟ سید حسن۔ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ سید حسن۔ اور آپ کو معین الدین جو کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ یہ غریب نواز نے لقب دیا، آپ کا خطاب ہے معین الدین۔ اب نام ہی ہو گیا معین الدین، نام ہی معین الدین۔ غریب نواز صرف انہوں نے لوگوں کو دین سکھایا نہیں، دین پر عمل کر کے بتایا۔ ایک بات میرے سامنے آئی اور مجھ سے کہا گیا میں آپ تک پہنچا دوں۔ غریب نواز جس کے سلسلے کی یہ ساری بہاریں ہیں، ان کی زندگی کے تعلق سے ایک روایت میں نے پڑھی کہ آپ جب مدینہ شریف سے تشریف لے کر اجمیر معلیٰ تشریف لا رہے، راستے میں وہ زمانہ نہیں تھا جب یہ سواریاں تھی، وہ زمانہ نہیں تھا جب یہ سہولتیں میسر تھی، اس زمانے میں کسی طرح کی کوئی سہولت نہیں، پیدل چلو، یہ جانور کو سواری کرو۔ اور غریب نواز جب وہاں سے تشریف لائے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 6 مہینے کی مدت مسافت کو طے کر کے میرے شہر یہاں تشریف لائے، مگر اس درمیان میں حضرت غریب نواز کی شریعت کی پیروی کا عالم یہ ہے کہ کبھی بھی غریب نواز کی 5 وقت کی نماز میں سے ایک نماز تو قضا نہیں ہوئی، بلکہ میرے پیر کی نماز تہجد بھی کبھی قضا، نماز تہجد بھی۔ ایسے مردان خدا جب دنیا میں ظہور پذیر ہوں گے تو پھر خدا ان کو درجہ کیا دے گا؟ زبان ان کی ہوگی، کلام خدا کا ہوگا۔ رب نے یہی فرمایا اپنے محبوب سے، میں ان کی زبان ہوتا ہوں، بولتے وہ، میں ان کی زبان پر کلام کرتا ہوں، کان ان کے ہوتے ہیں، میں سنتا ہوں، آنکھ ان کی ہوتی ہے، دیکھتا میں ہوں، یعنی میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ دعویٰ کرنے سے ہوتا ہے، کہنے سے ہوتا ہے، صرف بولنے سے ہوتا ہے۔ آج بھی ہم مسلمان ہیں اور ہماری مسلمانی کی حالت ہم خود ہی جانتے ہیں کہ اپنے اندر کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اقدار کیا ہے۔ آج جو شکایتیں ہیں، آج جو فریادیں ہیں، آج جو سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں، مسلمان ہو
تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تم کو یوں کیا جائے گا، تمہیں اس طرح سے ستایا جائے گا، اس طرح کی تکالیف ہوگی، اس طرح کی اذیتیں ہوگی، یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم رسول کی شریعت سے دور ہو گئے، نبی کے قانون سے دور ہو گئے۔ ہم نے صرف کہا ہے، کیا نہیں، ہم نے صرف کہا ہے، کیا نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ جھوٹ حرام ہے مگر بولتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ غیبت حرام ہے مگر غیبت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جوا حرام ہے مگر جوا کھیلتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ بدنگاہی حرام ہے مگر بدنگاہی کرتے ہیں۔ ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا، عمل سے مسلمان ہوتا، عمل سے مسلمان ہوتا۔ سنو، اللہ کو دعوے داروں کی ضرورت نہیں، اللہ کو دعوے داروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو رسول کے وفاداروں کی ضرورت ہے، رسول کے وفاداروں کی ضرورت۔ میرے شیخ اکثر ایک بات ارشاد فرماتے تھے، میں آپ کو بتا دوں کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم نے شریعت رسول کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، پشت کے پیچھے۔ اذان ہو رہی ہے، ہونے دو، نماز قائم ہو رہی ہے، ہونے دو، رمضان میں لوگ روزے رکھ لے دو، صاحب نصاب ہیں زکات نہیں دیں گے، صاحب حیثیت ہے حج نہیں کریں گے، یہ سارا ہمارا کردار، ہمارے اعمال ہے۔ حالانکہ مانتے ہیں نماز فرض ہے، مانتے ہیں روزہ فرض ہے، مانتے ہیں حج فرض ہے، مانتے ہیں یہ سارے احکامات الہیہ یہ فرض ہے، کرتے نہیں ہے، کرتے نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کرتے ہیں ان کی شان الگ ہے، اور جو مانتے ہیں ان کا مقام الگ ہے۔ ماننے والے، کرنے والے، حضرت اقبال کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر تو مسلمان نہیں تو مسلمان بشہادت رہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ مسلمان ہونا کئی آسان بات ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، اللہ رسول کو مان لیا مسلمان ہو گئے، آپ نے یہ کیا مسلمان ہو گئے۔ ہمارے حضور سے پوچھئے مسلمانی کیا ہے، مسلمان کیا ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلمان کون؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ اگر چوراہے پہ بیٹھ جائے تو پورا گاؤں اپنی سلامتی کی دعا مانگے کہ نہ جانے یہ کس کی کھو دے گا، نہ جانے اس کا عمل مزدار کیا ہوگا۔ دوستو، ہم ایک دوسرے کی قیمت میں، ہم ایک دوسرے کی برائی میں، ایک دوسرے کو پسارنے میں، ایک دوسرے کو گرانے میں، ایک دوسرے کی ترقی کے دشمن نظر آتے ہیں، مگر ایسی مسلمانی کی نہ اللہ کو ضرورت نہ رسول اللہ کو۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی مرضی کا پابند نہ ہو، رسول کی مرضی کا پابند۔ دوستو، ابو علی شاہ قلندر مسلمان ہیں مگر اپنی طبیعت کے غلام نہیں، رسول کی شریعت کے غلام، رسول کی شریعت کے غلام اپنی طبیعت کا غلام ہوتا ہے، وہ نفس کا بندہ ہوتا ہے، اور جو رسول کی شریعت کا بندہ ہوتا ہے وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے۔ خدا کے بندوں کی شان کیا ہے؟ آج جو ہم ڈر رہے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لوگ دھمکاتے ہیں، کفر دھمکاتا ہے، وہ سبھی کو معلوم ہے، اپنی پوری آن و بان شان کے ساتھ چڑھ دوڑا ہے، اور وہ چاہتا ہے مٹا دیں، ہٹا دیں ساری چیزیں، مگر
حضرت اقبال نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، بس آخری بات میں عرض کر دوں اس سلسلے میں. حضرت اقبال نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لاؤ قلم تیرے ہیں. یہ حضرت اقبال ہمیں بتا رہے ہیں کہ کائنات کیا ہے، یہ دنیا مافیا کیا ہے کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم، یہ ہم کون ہیں؟ قرآن سے پوچھئے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم ہیں تمہارے والی، ہم ہیں تمہارے وارث، ہم ہیں تمہارے مددگار. یہ کون ہم ہیں؟ اللہ بھی مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہے، اللہ کے رسول بھی مددگار ہے. پہلے تم ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہارے ہو جاؤ. حضور کے ایک غلام ہیں، نام ہے حضرت سفینہ، بہت مشہور واقعہ. رومیوں نے قید کر لیا، جہاز میں لے جا رہے اور جہاز ٹوٹ گیا. ایک تختے میں بہتے ہوئے نکلے باہر تو جنگل میں چل پڑے تو ایک شیر سامنے آیا، دہاڑا. شیر حملہ کرنے کے در پہ ہے اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے نہیں، بھاگے نہیں. ایسے وقت میں کیا چاہیے تھا؟ بھاگتے، کوئی پناہ لے لیتے اور پکارتے تو کیا پکارتے؟ یا اللہ مدد فرما، اے اللہ کرم فرما، یہی تو کہتے. مگر نہیں کہا، بلکہ اس شیر سے کہہ رہے ہیں مجھے آگے دکھا رہا ہے، مجھ سے پنجہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. یا الحارث مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن، اگر تو جنگل کے سارے درندوں کو سلطان ہے تو میں مدینے کے سلطان کا غلام، میں مدینے کے سلطان کا غلام ہوں. اگر مولا رسول اللہ میں رسول کا غلام، میں نبی کا غلام. اور جب انہوں نے کہا نا مولا رسول اللہ تو شیر سے پہلے گرا رہا تھا، گردن کو جھکائی اور گردن جھکا کر حضرت سفینہ کے قریب آیا اور آنے کے بعد میں قدموں کو چاٹنے لگا، قدم چومنے لگا. ہمارے شیخ احمد گویا وہ کہہ رہا ہے تو رسول کا غلام ہے، ہم تمہارے غلام، تو رسول کا غلام، ہم تمہارے غلام. اور اس کے بعد میں اپنی زبان میں وہ کچھ دہاڑ کے اس نے کچھ کہا آہستہ سے، اور پھر وہ چلنے لگا اپنی پونچھ کو ہلاتا ہوا. دم ہلاتے ہلاتے جنگل سے باہر ایک راستہ نکل رہا تھا، وہ اسی راستے کی طرف جا رہا ہے. حضرت سفینہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اور جب راستہ انہیں مل گیا مکمل تو شیر واپس آ گیا، وہ چلے گئے. شیر واپس آیا، چلے گئے. مطلب کیا ہے کہ شریعت کا جو تابعدار ہے کائنات کی ہر چیز اس کی تابعدار ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی تابعدار ہوتی ہے. یہی سبق ہمارے اولیاء نے، یہی سبق ہمارے بزرگوں نے دیا، یہی سبق ان پیران کاملین نے دیا. اور حضرت سیدنا خواجہ شرف الدین بولی شاہ قلندر کا بھی یہی پیغام ہے، کسی بھی حالت میں رہو رسول کے وفادار رہو، شریعت مطہرہ کے پابند رہو. سنو، اگر تم نے دعویٰ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اب اللہ کے سوا کسی کے پیچھے نہ دوڑو، صرف خدا کے پیچھے دوڑو، صرف خدا کے پیچھے. اور یہی قرآن میں بھی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. یہ دوڑ لگانا یہی ولیوں کی پیروی ہے، یہی رسولوں کی پیروی، یہی شریعت ہے. دوستو، جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ شریعت مطہرہ پر مکمل عمل کرے، ولی کسی دوسری دنیا کی مخلوق کا نام نہیں ہے، اسی دنیا کی مخلوق کا نام. ہمارے ہی اندر رہتے ہیں، ہماری ہی مسجدوں میں نماز پڑھتے، ہماری ہی جماعتوں کے ساتھ ہماری مسجدوں میں موجود رہتے ہیں، مگر ہم انہیں پہچان نہیں پاتے کہ یہ ولی ہیں،
مگر دوستو یہ راستہ بڑا آسان ہے، بس شریعت کی پیروی کرو۔ حضور نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ، یہی ولایت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان و عمل والی زندگی نصیب فرمائے، اور حضرت ابو علی شاہ قلندر کے سب سے اللہ ہماری مشکلوں کو حل فرمائے، پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اور آپ سب کے ہمارے ایمان و عمل کی ہمیں سلامتی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائے بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام۔